عمران خان ناظرین نے ایک مرتبہ پھر لاٹھی چارج ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کافی تشدد ہوا، بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پھر زبردستی کریک ڈاؤن کر کے دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ایک مرتبہ پھر وہاں گئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر کہ ملاقات کرنی ہے انہوں نے اپنے بھائی سے۔ اب آج جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو 43 ڈیز ہو گئے، 43 دن ہو گئے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس سے پہلے جو آخری ملاقات کروائی گئی تھی وہ کروائی گئی تھی 2 دسمبر کو، یعنی 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے کہ ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے، اپنی فیملی سے۔ اور جو 2 دسمبر کو ملاقات کروائی گئی تھی وہ بھی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد ملاقات کروائی گئی تھی، اس سے پچھلی ملاقات 4 نومبر کو کروائی گئی تھی۔ ان چیزوں کو موجودہ پاکستانی رجیم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نارملائز کافی حد تک کر دیا ہے۔ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں آئے، حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا تھا کہ آنا ہوگا، دیکھیں وہ پولیٹیشینز نہیں ہیں، عمران خان کی بہنوں نے ٹکٹ نہیں بانٹنے، لہذا لوگ ان کے کہنے کے اوپر صرف اتنے ہی آتے ہیں جتنے بس آ جائیں، چند 100 لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات چند ہزار لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی پیمانے پہ اگر لوگوں کو وہاں لے کر جانا ہے تو پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اڈیالہ کے باہر جانے کا، یعنی ہمیں وہ ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آتی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ صدیق جان صاحب نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی ویلاگ کیا، اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بہت اہم ترین بندے سے ان کی بات بھی ہوئی۔ میری بھی پاکستان تحریک انصاف کے اہم لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی کچھ جرنلسٹ ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جناب جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر اس طرح زور نہیں لگاتی جس طرح وہ ماضی میں شاید لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، اور یہ صدیق جان بھی یہی جاننا چاہتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا نا، وہ تو جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے لیے، وہ تو جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں سورہ یاسین پڑھوائی تھی، کل وہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے گئی ہیں اور دعا کر کے گئی ہیں، ان کے اوپر ٹارچر بھی ہوا، بدتمیزی بھی بہت ہوئی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدیق جان نے بھی ڈسکس کی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب بار بار اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، جب لوگ آتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کو بھی بار بار یہی کہتے تھے وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا، تو ایکچولی وہ بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھو اور احتجاج کرو اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ ملاقاتیں نہ روکی جائیں، یہ تو کام پارٹی کے کرنے کا ہے نا۔ یہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں۔ عمران خان یہ ضرور کہتے رہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ضرور بڑھائیں تاکہ وہ انصاف دیں، جب تک آپ عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے یہ ایک عدلیہ مردہ گھوڑا بن چکی ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے ان کو کم سے کم ایسی سپورٹ چاہیے کہ لوگ آگر کھڑے تو ہوں۔ اب عدالتوں کے اندر جج انہوں نے اپنی مرضی کے لگا دیے، پاکستان تحریک انصاف غائب، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اتنی زیادہ طاقت ہے، اس کے اراکین اسمبلی اگر آپ صرف نکال لیں سینیٹرز اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے، یہ لگ بھگ 300 سے زیادہ یہ بنتے ہیں، اور اس کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے اور 2-3 مہینے ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یعنی 1.5 مہینہ یہ ہو گیا، 1 مہینہ اس سے پہلے والا آپ لگا لیں، اس بیچ میں 1 ملاقات کروائی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے نا، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اور یہ یعنی عدالت کے اندر ان کا کیس ہی نہیں لگتا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں القادر یونیورسٹی والے کیس میں، انہوں نے دوبارہ کبھی پرسو ہی نہیں کیا اس کو، 3 مہینے کیس کو پرسو نہیں کرتے، اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں عمران خان صاحب نے ٹاپ کے اوپر لا کے وکلا بٹھا دیے، کوئی 4-5 وکیل رہنما ہیں جو ٹاپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں عمران خان کو انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے، کیس ہی نہیں لگتا۔ اب اتنی طاقت ہو جب پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، عمران خان جس کو ہاتھ رکھ دے وہ وکلا کا الیکشن جیت جائے، جب اتنی طاقت ہو تو جج کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس ہی نہ لگائے؟ اگر یہ وکلا جا کے عدالتوں کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے رہیں تو یہ سسٹم چلنا بند ہو جائے گا۔ وکیل جب چاہے کیس لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ عدالتوں پہ دباؤ کیوں نہیں ڈالا جاتا، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور صدیق جان نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا، اور بات ٹھیک لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اس وقت ان میں بہت سارے وکیل ہیں، اور ان کے اپنے پرائیویٹ کیسز ہیں جو کروڑوں روپے مالیت کے ہیں، اور وہ انہی عدالتوں میں انہی ججوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ان ججوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ان کے عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، لہذا وہ اس معاملے پہ اس حد تک کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ عدالت پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا۔ لیکن ایک سینیریو انہوں نے سامنے رکھا، آپ فرض کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے 300-350 ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس لگاؤ،
मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये एमपी है, ये एमएनए, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां को दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली है, उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं, वो चले जाएं अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से एमएनएस को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई एमएनए बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, कोई कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद है, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज है? क्या ये सुपरिटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आजम इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खास तौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासिर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेस बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी, एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेस के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए, तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है, अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे। ना उठाएंगे तो मियां साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मियां साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। जिस किस्म का काम उन्होंने दिखा दिया और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियां साहब का ये मतलब नहीं था,
میاں صاحب کا وہ مطلب نہیں تھا، نہ تو روٹی کو چوچی ہم کہتے ہیں، نہ پاکستانی عوام کہتی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی سیانی ہے، وہ تو بالکل ہی روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ فیصل واڈا نے جو دھمکی لگائی تھی اس کا جواب بھی آ گیا۔ جواب جناب اس کا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، بڑا ٹکا کر، نام تو نہیں دیا لیکن بڑے سخت الفاظ انہوں نے بولے۔ تحریک انصاف نے کہا جی پاکستان کی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہیں، بے نامی بینک اکاؤنٹ سنے ہیں، بے نامی لین دین بھی بہت دیکھے ہیں، مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس سے ایک نیا تماشا بھی نکلا ہے۔ ایک بے نامی سینیٹر، یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور مچاتا ہے اور جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان، دھمکیوں اور بازاری جملوں پر کھڑی ہے۔ اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق، گھٹیا اور لچڑ زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کل تک یہی شخص عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کو اپنا والد جیسا قرار دیتا تھا، بالکل دیتا تھا، سیاسی سایہ تلاش کرتا تھا، اور آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے اسی عمران خان اور ان کی فیملی پر حملہ آور ہے۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسے شخص کے بارے میں یا اس کی جانب سے ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کے حکم کی توہین ہے۔ پہلے بھی یہی بے نامی کباڑی سینیٹر سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہے۔ اچھا یہ فیصل واڈا صاحب کو ہی جواب ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے وہ واقعی بہت گھٹیا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں جن کی وجہ سے فیصل واڈا کی سیاست شروع ہوئی، آج فیصل واڈا کو کون جانتا ہے؟ صرف یہی جانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، ورنہ تو اس کی اپنی پہچان کوئی نہیں تھی۔ فوج بھی انہیں کبھی کسی عہدے پہ نہ بٹھاتی، کبھی سینیٹر نہ بناتی اگر یہ عمران خان کے ساتھ ماضی میں نہ چلے ہوتے۔ ان کی ساری اہمیت عمران خان کی وجہ سے، جیسے ریحام خان کو لوگ جانتے ہیں عمران خان کی سابق اہلیہ ہونے کے ناطے سے، ورنہ بہت سارے اور لوگ ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ تو فیصل واڈا ہو گیا، اون چودھری ہو گیا، بہت سارے اور لوگ ہو گئے، ان کی پہچان عمران خان کی وجہ سے، ان کی اپنی ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ، یہ جہاں مرضی چلے جائیں، یہ عمران خان کی وجہ سے ہی ہمیشہ پہچانے جائیں گے۔ اور عمران خان کے بارے میں ڈپلومیٹ میگزین ہے امریکہ کا، اس نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں بڑی زبردست چیزیں ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی فوج عمران خان کو ختم کرنے کی متحمل کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ بے پناہ مقبول لیڈر کو ہٹانے سے بحران ختم نہیں ہوگا، اس سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پاکستان کی ریاست اس کیفیت میں زندہ نہیں رہ سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی۔ عمران خان صاحب کی حراست میں موت کے بارے میں افواہیں آئیں اور بہت عدم اعتماد تھا لوگوں کے اندر، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی ساری منظرکشی ہو رہی ہے۔ حکام نے دعوے کیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ افواہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنا ایک بڑی تباہ کن غلطی ہوگی جسے اسٹیبلشمنٹ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ عاصم منیر نے اپنے کریئر میں خود اپنے سے پہلے والے جو ڈکٹیٹرز تھے، اپنے پیشرو جو تھے، ان کی جارحانہ پالیسیوں کے نتائج دیکھے ہیں، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف کے لاپرواہ اقدامات، یعنی 2006 میں نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا اور 2007 میں لال مسجد کا آپریشن ہوا، بینظیر بھٹو بھی قتل ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ ایک اور لیڈر کے قتل کی متحمل نہیں ہو سکتا یہ نظام۔ نواز شریف جب 2019 میں بیمار ہوئے تو ان کو فوراً انگلینڈ بھیجا گیا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب سے اگر کوئی رہنما ایسے مارا گیا تو رد عمل بہت زیادہ بھڑک جائے گا، اور یہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ فوج کی طاقت، فوج کی بھرتی اور قانونی حیثیت پنجاب کے سیاسی جذبات سے ان کا گہرا تعلق ہے، تو فوج کی بھرتی بھی یہاں سے ہوتی ہے، فوج کا کیشمنٹ ایریا بھی یہی ہے۔ ذوالفقار جی بھٹو کی پھانسی یا بینظیر بھٹو کا جو قتل ہوا تھا اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ کر کے بچ گئی، بہت بڑے احتجاج ہوئے لیکن کوئی بہت بڑی بغاوت نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان ایک مختلف حقیقت ہے، وہ نسلی طور پہ پنجابی نہیں پشتون ہے، لیکن ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور پوری قوم میں ان کی حمایت ہے، اور پاکستان سے باہر بھی ان کی حمایت بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی 2023 میں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بارے میں پھر سارا کچھ لکھا ہوا، کس طریقے سے کیا کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا خان کو ختم کرنے سے سیاسی بدامنی کو بھڑکانے کا خطرہ فوج نہیں لے سکتی، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت بہت بری طرح تباہ ہو رہی ہے۔ خان کو ہٹانے سے پاکستان کی سیاست میں ایک بے مثال شہید پیدا ہو جائے گا، اور یہ بہت مختلف شہادت ہوگی اگر عمران خان کو کچھ کیا گیا تو۔ عمران خان بہت بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے لیڈر ہیں، اور ڈیجیٹل حقیقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تابع ہے اس وقت۔